کراچی کی مصروف ترین گلیوں میں سے ایک لی مارکیٹ، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں ایک 6 سالہ معصوم بچہ اچانک لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی گمشدگی نے پورے علاقے کو خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ محمد ولی عام دن کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ولی کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ 2 دن تک اہل خانہ اپنے معصوم بچے کو ڈھونڈتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور امید لگاتے رہے کہ شاید ان کا بچہ ان کو مل جائے، مگر پھر ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے صرف ولی کے خاندان کو نہیں بلکہ پورے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر 6 سال کے ولی کے ساتھ کیا ہوا؟ آخر کون تھا وہ شخص جو اس سب کے پیچھے تھا؟ کیسے ایک معصوم بچے کی زندگی ایک خوفناک انجام تک پہنچی؟ آج ہم اس ویڈیو میں محمد ولی کیس کی مکمل کہانی، پولیس انویسٹیگیشن اور اب تک سامنے آنے والی تمام ڈیٹیلز پر بات کریں گے۔ تو السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوال، اور چلیے آج بات کرتے ہیں محمد ولی کے کیس کے بارے میں۔ محمد ولی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی جو ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ عام سا دن قیامت بن کر ٹوٹے گا۔ آج بھی وہ کھیل رہا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ اپنے ہی گھر کے باہر سے اس معصوم بچے کو اٹھا لیا گیا۔ جب بچہ دیر تک واپس نہیں آیا تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ عابد علی، جو کہ محمد ولی کے والد ایک رکشہ ڈرائیور ہیں، وہ کام سے گھر واپس آئے تو انہیں ان کی بیٹی مہنور نے بتایا کہ ابھی تک محمد ولی واپس نہیں آیا۔ تو محمد ولی کو سب جگہ ڈھونڈا جاتا ہے، گھنٹوں تک محلے میں، مارکیٹ میں، رشتہ داروں سے، لیکن محمد ولی جیسے ہوا میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد محمد ولی کے گھر والوں نے نپیر پولیس اسٹیشن میں کڈنیپنگ کیس کی ایک رپورٹ درج ہوتی ہے اور پولیس اب بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ پورے محلے میں تلاشی لی جاتی ہے، لیکن محمد ولی کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ 2 دن گزر جاتے ہیں انویسٹیگیشن میں، اور ایک شام محلے کے کچھ لڑکے باہر کھڑے تھے اور کچھ گرنے کی آواز سنتے ہیں۔ جب وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بوری ہوتی ہے جو 3 منزلہ گھر سے نیچے پھینکی گئی تھی۔ جب وہ بوری کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک قیامت بھرا منظر ہوتا ہے ہر کسی کے لیے۔ اس پہ محمد ولی کی لاش ہوتی ہے۔ جب یہ خبر محمد ولی کے گھر والوں کو پتہ لگتی ہے تو ان کے جیسے پیروں تلے زمین غائب ہو جاتی ہے۔ ان کا اکلوتا بیٹا جو منتوں سے مانگا گیا تھا، جو سب کا لاڈلا تھا، وہ نہیں رہا۔ ان کے گھر میں ماتم چھا جاتا ہے۔ جس گھر سے محمد ولی کو نیچے پھینکا گیا تھا وہ ایک حمزہ نامی شخص کا تھا، اور سب محلے والوں نے اس سسپیکٹ کو بہت مارا، ٹارچر کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس بتاتی ہے کہ محمد ولی کی باڈی کو ایک بوری میں بند کر کے پنجابی گلی نپیر میں 3 منزلہ گھر سے نیچے پھینکا۔ باڈی پر واضح سائن تھے کہ اس ننھی سی جان کو ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بچے کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے اور ملزم کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ حمزہ جو سسپیکٹ تھا وہ محمد ولی کا ہمسایہ تھا، اور اس سے انویسٹیگیشن کی پتہ لگتا ہے، اور اس انویسٹیگیشن میں حمزہ بتاتا ہے کہ اسے محمد ولی کے والد عابد علی پر غصہ تھا، اس لیے اس نے اس غصے میں ہی سب کچھ کیا۔ لیکن جب عابد علی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ فیملی نے بتایا کہ جب ہم محمد ولی کو ڈھونڈ رہے تھے تو سسپیکٹ حمزہ، جو ہمارے ساتھ مل کر بچے کو ڈھونڈواتا رہا، ولی کے والد جو محمد ولی ہیں ان کے والد صاحب کو جا کر اس نے کہا کہ آپ کا بچہ مل جائے گا، انہیں تسلیاں دیتا رہا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پر شک نہ جائے۔ فیملی نے یہ بھی بتایا کہ بچے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی گھر کے اندر ہی ہوا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کے گھر کی تلاشی لیں، لیکن حمزہ نے انہیں تلاشی نہیں لینے دی، اپنے گھر میں اندر جانے ہی نہیں دیا گیا۔ نپیر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او عارف تنولی نے بتایا کہ ملزم حمزہ خود پولیس کے پاس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بچے کو جس نے کڈنیپ کیا ہے میں اس کو ڈھونڈوانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ ملزم حمزہ پورے وقت گھر والوں کے ساتھ انویسٹیگیشن کے اندر پورے ٹائم وہ ساتھ رہا تاکہ وہ انویسٹیگیشن کا رخ چینج کر سکے، رخ بدل سکے۔ وہ تھرو آؤٹ پروسیس ساتھ تھا۔
حمزہ کی انفارمیشن کے اوپر پولیس جو ہے انہوں نے 2 جگہ پہ ریڈ بھی ماری، سلطان آباد میں اور گزری میں، لیکن وہ سب کچھ جھوٹ نکلا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے ایک ایک گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور جب حمزہ کو لگا کہ اس پر شک جا رہا ہے اور سارے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے، اور اس میں اس کے گھر کی بھی تلاشی لی جائے گی، تو وہ ڈر گیا اور اس نے ثبوت مٹانے کے لیے بچے کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ بتایا کہ ملزم حمزہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ اس نے محمد ولی کی گردن کو زور سے دبایا تاکہ محمد ولی بے ہوش ہو جائے۔ اس نے بتایا کہ وہ ولی کو بے ہوش کر کے کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا، اور جب واپس آیا تب بھی ولی بے ہوش تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ نہایا، کپڑے بدلے اور پھر سے گھر سے باہر چلا گیا۔ ملزم نے بتایا کہ اس نے محمد ولی کی باڈی کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا جس کے اندر جوتے تھے، اور ایک بلینکٹ میں لپیٹ کر، ایک کمبل کے اندر لپیٹ کر الماری کے اندر چھپا کر رکھ دیا، اور ملزم حمزہ کے بقول اس نے اس باڈی کو چھپا دیا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ جب موقع ملے گا اس باڈی کو پھینک دے گا۔ جب حمزہ نے دیکھا کہ پولیس اس پر شک کر رہی ہے تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر حمزہ کی باڈی کو 3ری منزل سے نیچے گرا دیا۔ پولیس نے بتایا کہ حمزہ بہت شاطر ہے اور بہت شاطر کرمنل ہے، اور بار بار اپنے بیان بدل رہا تھا۔ تھرو آؤٹ انویسٹیگیشن وہ اپنی باتوں کو، اپنے پلانز کو چینج کر رہا تھا، کبھی وہ کچھ اور بتاتا تھا، کبھی وہ کچھ اور بتاتا تھا۔ فیملی کی ڈیمانڈز ہیں کہ جیسے ملزم حمزہ نے ان کے بچے کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسے ہونا چاہیے۔ حمزہ ملزم نے محمد ولی کو کڈنیپ کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، بدفعلی کی، غلط کام کیا، اور اس کے بعد اس کو مار ڈالا۔ اس کو بہت ساری چوٹیں تھیں، اس کے سر پہ چوٹیں تھیں، اس کی زبان تک کاٹ دی گئی۔ فیملی کا کہنا ہے کہ جیسے اس نے ہمارے بچے کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہونا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے اور اس کو دفنانے بھی نہیں دیا جائے گا، ہم اس کو جلائیں گے۔ فیملی نے کہا کہ اس میں حمزہ ملوث نہیں، حمزہ کے گھر والے بھی ملوث ہیں، ان سب لوگوں نے مل کر کیا اور ہمیں انصاف چاہیے۔ وہ سندھ پولیس سے انصاف مانگ رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ملزم ابھی حراست میں ہے اور کورٹ پیش کرنے سے پہلے اس کو مزید ریمانڈ پر لیا جائے گا، اس کے بعد کورٹ پیش کیا جائے گا، اور پھر مزید تفصیلات جو بھی ہوں گی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ ابھی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور لوگ انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد ولی کی کہانی صرف ایک بچے کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا درد ہے جس نے ہزاروں والدین کو اپنے بچوں کی سیفٹی پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچوں کی ذمہ داری صرف والدین کی نہیں بلکہ پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔